حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد مال خرچ کر کے لوگوں کو ترغیب دلائی، صحابہ کرام کی رہنمائی کی، وہ اس راستے پر چل پڑے، اور اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کرام سے رب تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی دو قسمیں اس کے اندر بیان کی گئیں اس آیت کے اندر۔ دونوں طرح کے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے تحت شیخ امام احمد ساوی مالکی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر ساوی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور مال خرچ کیا، یا جو صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور مال خرچ کیا، فرماتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو بھی صحابی ہو اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کہا کس کو جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ حضرت شیخ علامہ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام۔ فرماتے ہیں کہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام کے اوپر ہوا۔ اس خوش نصیب شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا تو ایسی صورت میں پھر یہ تعریف اس صحابی کے اوپر صادق آئے گی کہ جو صحابی آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہو مگر ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اختیار کرے، اس کے بعد خاتمہ ایمان پر ہو، تو اب اس خوش نصیب کو بھی صحابی ہی کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ اکابر محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 سے لے کر 1,25,000 کے درمیان اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد ہے، یعنی 1,00,000 سے نیچے نہیں اور 1,25,000 سے اوپر نہیں، اس کے درمیان صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے نام یہ معلوم نہیں ہو سکے کیونکہ کسی جگہ پر مذکور ہی نہیں ہے، جب ملتے نہیں تو معلوم کس طرح ہوتے۔ تقریباً 7,000 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے نام کتب کے اندر مل جاتے ہیں اور ان کے نام معلوم ہیں، ان کی تعداد تقریباً 7,000 تک بیان کی جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام کے مراتب ہیں، ان کے درجات ہیں۔ بعض صحابہ کرام کا درجہ بعض صحابہ سے زیادہ،
کچھ صحابہ دوسرے سے زیادہ شان والے، زیادہ عظمت والے، زیادہ اونچے اور بلند مقام و مرتبہ والے، انبیاء اور رسول کے بعد ساری مخلوق میں سے اگر سب سے بلند رتبہ کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہے، اور ان کے بعد عادل الاصحاب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد مولا کائنات مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ والے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، وہ 10 صحابہ کرام کا ان چاروں کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے، اور پھر حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ آتا ہے، پھر وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی، اس کے بعد وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے آقا دو جہاں علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، شرکائے بیعت رضوان کا مقام آتا ہے، اور یہ سارے کے سارے قطعی طور پر جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنتی اگرچہ سارے کے سارے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے قرآن نے اور رب تعالیٰ کے فرمان نے فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام کے ساتھ رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور یہ سارے کے سارے قطعی جنتی تو ہیں، مگر آگے درجات کے اندر فرق آ جاتا ہے، بعض کا درجہ بعض دوسرے صحابہ سے اونچا ہے، لہٰذا اس چیز کو لے کر کسی صحابی رسول کے اوپر کسی مسلمان کو تنقید کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر صحابی ہمارے لیے محترم ہے، ہر صحابی ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہر صحابی کا جب بھی ذکر کیا جائے ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، عزت کے ساتھ کیا جائے، ان کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، اس واسطے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ محبوب خدا کا دیدار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حبیب کا دیدار کر لیا تھا، جن کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت اختیار عطا فرمائی، جن کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور جن کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مددگار ہونے کے طور پر چن لیا تھا، اور جن کو رب تعالیٰ نے اپنے دین کے خاص خادمین کے طور پر منتخب کر لیا تھا، اور جن کو رب تعالیٰ نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر جا کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دینے کے لیے، اور اپنے سر کو اپنے جسم سے جدا کرا کے کائنات والوں کو سبق دے دینے کے لیے چن لیا تھا۔ اس اعتبار سے جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جائے گا تو نہایت ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ہی ہمیشہ ذکر کیا جائے گا۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم،
یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا